الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سے توبہ پکی عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم قریب ہے کہ تمہارا پروردگار کفارہ کر دے تم سے تمہارے گناہوں کا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور داخل کرے تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اس دن نہ رسوا کرے گا اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ان کا نور ایمان چل رہا ہوگا ان کے دائیں طرف اور ان کے آگے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار پورا کر دیجئے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا، لیکن ایمان اور اس کے تقاضے، شریعت کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ اور تعلق اسی طرح قائم ہے اور باقی ہے۔ اور رمضان المبارک کے اختتام کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں اور استغفار کریں، اور توبہ اور استغفار کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور توبہ اور استغفار کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس کے بارے میں حکم دیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ایمان والو تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ نے اسی بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ اس توبہ کے نتیجے میں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس توبہ کو تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں گے، اور اس توبہ کے نتیجے میں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں داخل فرما دیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور یہ سب کچھ اس دن ہوگا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نبی کو رسوا کریں گے نہ ایمان والوں کو، اور نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے اندر جب ایک موقع پر اندھیرا چھا جائے گا تو اس وقت اہل ایمان کا نور ایمان ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ان کی دائیں طرف چل رہا ہوگا، اور وہ یوں کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس نور کو اسی طرح باقی رکھیے اور یہ بجھ نہ جائے، اس لیے کہ آپ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر متقین کی اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، ان کی بڑے بڑے نیک اعمال گنوائے،
تو اس کی ابتدا اللہ نے توبہ سے شروع کی. فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی جان اور جن کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ التائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون عبادت کرنے والے ہیں، اور بے تعلق رہنے والے ہیں، الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے. فرمائے محبوب وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو آپ بشارت دے دیجیے جنت کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں جنت کے بدلے میں ان کا جان اور ان کا مال خرید لیا ہے. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلہم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو اور خطا کاروں میں بہترین خطا کار بہترین گناہ گار وہ انسان ہیں کہ جو توبہ کرنے والا. اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. جب اس نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی اپنے گناہ کی، تو اس توبہ کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال سے اس کا گناہ جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال صاف رہ جاتا ہے، ایسا رہ جاتا ہے کہ گویا اس آدمی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور توبہ فرمایا کہ یہ صرف گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ وقتی چیز نہیں ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو تب توبہ کرے، بلکہ فرمایا کہ توبہ جو ہے یہ ایک مستقل عبادت اور فرض اور واجب کے درجے میں کہ ہر وقت انسان توبہ کرتا رہے. جتنی زیادہ توبہ کرے گا، جتنا زیادہ استغفار کرے گا، اتنا ہی اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی اسے اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل ہوگی، نصیب ہوگی. اور فرمایا کہ جتنے درجات قرب خداوندی کے توبہ کے ذریعے سے اور استغفار کے ذریعے سے بلند ہوتے ہیں، کسی اور چیز سے کسی اور عبادت سے اس قدر درجات بلند نہیں ہوتے جتنا توبہ کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ 100 مرۃ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہمیں توبہ کی اور استغفار کی کتنی ضرورت. تو ایک کام تو رمضان المبارک کے بعد توبہ اور استغفار کا ہے کہ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کیجیے، اور کوئی وقت اس کے لیے متعین نہیں، مقرر نہیں ہے، ہر وقت توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں. اور دوسرا کام رمضان المبارک کے مہینے کے بعد وہ تجدید ایمان کا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، تو اب ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ایمان کافی ہے۔ فرمایا کہ ایمان کو تازہ کرنے کی اسی طرح سے ضرورت ہے جس طرح کہ ایک کپڑے کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ کپڑے کے اوپر میل کچیل آ جاتا ہے، اور جب کپڑے کے اوپر میل کچیل چڑھ جائے تو اس کو دھو کر کے اسے اجلا بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے کہ ایمان کو بھی اجلا کیا جائے اور اس کو تازہ کیا جائے۔ اور ایمان تازہ کس چیز سے ہوگا؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، ایمان کو تازہ کرو، تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس طریقے سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ساتھ اپنے ایمان کو تازہ کرو، کہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس کو کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون، کہ کیا ایمان والوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل جو ہیں وہ کانپ اٹھیں، لرز اٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اور اس کلام کے ذریعے سے جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور فرمایا کہ دیکھو اے اہل ایمان، تم ان اہل کتاب کی طرف سے مت ہونا جو تم سے پہلے آئے، جن کو پہلے کتابیں دی گئیں۔ تو فرمایا کہ ان کے قلوب سخت ہو چکے اور اکثر ان میں سے نافرمان۔ فرمایا کہ تمہارا دل جب سخت ہو جائے اور تمہارے ایمان کے اندر جدت باقی نہ رہے تو مایوس مت ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تمہارے قلوب مرجھا جائیں گے اور تم تجدید ایمان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جس طرح اللہ نے مردہ زمین کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اسی طرح تمہارے مردہ قلوب کو بھی دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے اور تمہارے ایمان کو تازہ فرما دیں گے۔ تو ایک تو ایمان کو تازہ کرنا ہے بقول لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ورد کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اذکار ہیں ان کی پابندی کے ساتھ، اور تیسرا اہل اللہ کی اور نیک لوگوں کی، صادقین کی صحبت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ تو صادقین کی صحبت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عبادات ہیں، فرائض ہیں، ان کی پابندی کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا، اور جتنے فرائض ہیں فرائض کو بجا لانا، فرائض کی پابندی کرنا۔ پورے مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں اسی بات کی پریکٹس کروائی گئی، اسی بات کی مشق کروائی گئی کہ کس طریقے سے تم نے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، اور حرام سے بچانے کے لیے حلال اور طیب اور پاکیزہ اور جائز چیزوں کو بھی منع کر دیا کہ تم مخصوص اوقات کے اندر طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو بھی استعمال نہیں کرنا، ان سے دور رہنا ہے۔ اس کی مشق کروائی گئی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کہ حلال اور طیب چیزوں کو بھی چھوڑ دو ایک مخصوص وقت کے لیے۔ تو جب حلال اور طیب چیزیں چھڑوائی گئیں تو پھر وہ چیزیں جو حرام ہیں اور جو ہمیشہ سے ناجائز ہیں
اور قیامت تک حرام اور ناجائز رہیں گی، وہ کس طریقے سے غیر رمضان المبارک کے مہینوں میں ہمارے لیے جائز ہو سکتی ہیں اور ہمارے لیے حلال ہو سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ عارضی روزہ تھا رمضان المبارک کا، کہ جس کے اندر آپ نے روزہ رکھا طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اسی طریقے سے ایک دائمی روزہ ہے، اور اس دائمی روزے کی ابتدا کلمہ پڑھ لینے اور بالغ ہو جانے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور اس وقت تک وہ روزہ باقی رہتا ہے جب تک کہ زندگی کا آفتاب غروب نہ ہو جائے۔ جب زندگی کا آفتاب غروب ہوگا تو وہ دائمی جو روزہ ہے اس کا وقت ختم ہوگا۔ پھر جس طریقے سے ہم نے اس عارضی رمضان المبارک کے روزے کی آج عید منائی اور منا رہے ہیں، اسی طریقے سے جو دائمی روزہ ہے جو بلوغ سے شروع ہوا اور مرتے دم تک باقی رہے گا، زندگی کے آفتاب کے غروب ہونے کے ساتھ ختم ہوگا، فرمایا اس کی عید بھی ہوگی، اور اس کی عید اس وقت ہوگی کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ اور اس روز فرمایا کہ اس روزے کی عید ہوگی جب وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ جب رب کا دیدار ہوگا اس وقت فرمایا اس کی عید ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس جو دائمی روزہ ہے اس کے اندر بھی شریعت کی پابندی کرنی اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی، فرائض کو بجا لانا، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے بعد، رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر گیا، لیکن اس نے جو ہمارے لیے عظیم الشان تحفہ چھوڑا ہے، اس تحفے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے رکھنا ہے، اور وہ قرآن کریم کا تحفہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارا قرآن سے تعلق جڑا رہا، قرآن پڑھتے رہے اور قرآن سنتے رہے، اسی طرح اب مرتے دم تک قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے رکھنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے، اور قرآن کو سنتے رہنا ہے، سناتے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، جتنا قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں کی، اب سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی اور قرآن اٹھا کر کے الماری کے اندر سجا کر کے رکھ دیا، اور سال کے بعد اب ہم نے قرآن کو دوبارہ ہاتھ لگانا ہے اور دوبارہ کھول کر کے اس کو دیکھنا ہے، بلکہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے جس طرح رمضان کے مہینے میں جوڑا، اب اس کو ہمیشہ جوڑ کر کے رکھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے اس کے اوپر استقامت کا سوال کرنا ہے، استقامت مانگنی ہے۔ اور پانچواں کام جو رمضان المبارک کے بعد ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ تھا، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ تھا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور مسافروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ تھا، ان کے ساتھ تعاون کا مہینہ تھا۔ تو اس ہمدردی کو، اس غمخواری کو، اس غمگساری کو جاری رکھنا ہے کہ جو لوگ بہت سارے دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جنہیں کھانے کے لیے میسر نہیں، جنہیں پہننے کے لیے میسر نہیں، جنہیں پینے کے لیے میسر نہیں ہے، اور جو مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے، دیکھنے کے اندر وہ سفید پوش ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، اپنی ضرورت اور حاجت کسی کے سامنے رکھتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ فرمایا کہ ہمدردی کو اور اپنے اس تعاون کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی توفیق نصیب فرمائے۔